السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روایت اور جدیدیت کے آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں۔ یاد رہے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی ان پر ایک ایپیسوڈ کی تھی اور ہم نے ان کے مختلف نظریات پر بحث کی تھی اور بات کی تھی، اور آج انشاءاللہ اسی سلسلے کی اگلی کڑی یہی ایک ایپیسوڈ ہے جہاں پہ ہم مزید ان کے کچھ افکار و نظریات کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایز یوزول ہمارے اس پروگرام میں ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب موجود ہیں، اور ڈاکٹر صاحب نے اس کے اوپر ایک کتابچہ بھی لکھا ہے، اس کا لنک آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا، ضرور پڑھیے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ ڈاکٹر صاحب، انجینئر مرزا صاحب پر ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی، اور خاص طور پہ ہم نے جس ٹاپک پر بات کی تھی وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور ان کی خلافت تھی۔ انجینئر مرزا صاحب کی بہت سے کلیمز ہیں، ظاہر ہے آپ نے اپنی کتابچے میں بھی ذکر کیے، اور اس طریقے سے ہمیں ان کے پروگرامز کے اندر بھی یہ دیکھنے کو ملتے ہیں، خاص طور پہ صحابہ کے بارے میں، خصوصاً سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے بہت زیادہ ٹارگٹ کیا ہے اپنی ان ایپیسوڈز میں۔ ان کا ایک کہنا اور ان کا ایک سمپل سا جو پرائمری کلیم ہے، جو میرا پہلا سوال ہے آپ سے، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایون چہ وہ ان کو صحابی ضرور مانتے ہیں، لیکن کوئی خاص ان کی فضیلت کے بارے میں کسی روایت کا وہ انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے، یا ہے بھی تو ضعیف روایات موجود ہیں جو کہ آپ کی کوئی اہمیت یا فضیلت ثابت کریں بطور صحابی کے طور پہ۔ تو پہلی بات تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو کلیم ہے اس کی یہ کس حد تک یہ سچ ہے یا درست ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اصل میں جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے افکار و نظریات پہ ہم نے ڈسکشن کرنی ہے، تو یہ بات ہم اپنے سامعین کے لیے واضح کر دیں کہ انجینئر صاحب کے جو افکار ہیں ان کا اگر آپ کوئی کرکس نکالنا چاہیں، ان کو سمرائز کرنا چاہیں، یا جن افکار کی وجہ سے وہ بہت زیادہ فیمس ہو گئے، ایک سیلیبریٹی بن گئے، ایک آئیکن بن گئے، یا جن کے اوپر ان کو بہت فخر ہے، یا جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ میرا ہائیڈروجن بم ہے، یا یہ میری دی بیسٹ پروڈکٹ ہے، تو وہ ان کے افکار و نظریات وہ ہیں جو انہوں نے اپنے کتابچے واقعہ کربلا کا پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں وہ جو انہوں نے اس کو پیش کیا۔ تو بیسیکلی وہ خلافت سے ملوکیت تک کا سفر کیسے ہوا ہے اس کو انہوں نے اپنے تئیں، یعنی ان کا کلیم یہ ہے کہ میں نے احادیث کی روشنی میں اس تھیسس کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس میں انہوں نے پچھلی دفعہ بھی ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں یہ بات کی تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے انہوں نے یہ ایک پورا مقدمہ بنایا ہے کہ خلافت راشدہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ ختم ہو گئی تھی اور حضرت امیر معاویہ سے ملوکیت شروع ہو گئی، اور یہ بنو امیہ تھے، اور بنو امیہ میں حضرت امیر معاویہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ واقعہ کربلا ہوا، یہ سارا ثانیہ۔ تو گویا کہ اصل جو کردار ادا کیا ہے، جو رول پلے کیا ہے خلافت کے ادارے سے ملوکیت میں ہمارے پولیٹیکل سسٹم کے کنورٹ ہونے میں، وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے۔ تو ہم نے پچھلی دفعہ ان کے کچھ ایسے کلیمز یا دعوی کا جائزہ لیا تھا جو انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے کیے تھے، خاص طور پہ ان کی شخصیت کے حوالے سے۔ تو اسی طرح سے حضرت امیر معاویہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں بہت ساری احادیث ہیں، اگر وہ ان کی فضیلت کی احادیث کو مان لیں تو ظاہری بات ہے ان کا کلیم جو ہے وہ برقرار نہیں رہ جاتا۔ تو انہوں نے ان فضیلتوں کا انکار کیا۔ اچھا، سب سے پہلے تو اگر ہم قرآن کی طرف آئیں، قرآن میں ایسی آیات ہیں کہ جن سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت بالکل واضح طور پہ ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ سورہ توبہ کے اندر آیت ہے، اللہ عز و جل فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اب اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے مہاجرین کا بھی اور انصار کا بھی، اور یہ ہجرت کرنے والوں میں سے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ ان کے والد ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اور یہ اپنے والد سے پہلے ایمان لے آئے تھے اور ہجرت کر گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے پھر مہاجرین اور انصار کی پیروی کی، تو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، اور ساتھ میں اللہ نے جنت کی بشارت بھی دی، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں کہ ان کے لیے مہاجرین اور انصار، صحابہ دو طبقات کا نام تھا۔ تو ایسا نہیں تھا یہ کوئی 5-7 صحابہ تھے جیسا کہ بعض لوگوں کا کلیم ہے کہ جیسے 5-7 صحابہ کوئی قرآن مجید بشارتیں دیتا رہتا ہے۔ قرآن نے مہاجرین اور انصار دو ٹرمز استعمال کیے، وہ ٹرم سب کو پتہ ہے کہ مہاجرین کون تھے، انصار کون تھے۔
دوسرا ایک اور جگہ پہ قرآن مجید نے بہت واضح طور پہ اس بات کو کلیریفائی کی، ایکسپلین کیا. عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے نا یہ تو فتح مکہ پہ ایمان لانے والے لوگ تھے، طلقاء تھے اور فتح مکہ کے آخر میں جا کے ایمان لے کے آئے، لیکن قرآن نے اس کا تذکرہ کیا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. برابر نہیں ہے، ٹھیک ہے، فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے قتال کیا اور فتح مکہ کے بعد جنہوں نے قتال کیا وہ لوگ آپس میں برابر نہیں ہیں، یا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے انفاق کیا جنہوں نے بعد میں کیا وہ برابر نہیں ہے. لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. یعنی فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے قتال کیا، فتح مکہ کے بعد، اور فتح مکہ کے بعد تو حضرت امیر معاویہ کا قتال واضح ہے، مطلب حنین کے اندر انہوں نے شرکت کی ہے، طائف کے اندر ان کی جو ہے وہ شرکت، غزوہ طائف میں ان کی شرکت موجود ہے، ان کا انفاق بھی واضح ہے فتح مکہ کے بعد. تو یہ جو آیات ہیں قرآن مجید کی تو واضح طور پہ اس کے ایک مصداق ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بشارتوں کے جو قرآن مجید نے دی ہیں. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ احادیث کی طرف تو ہم بعد میں جائیں گے، پہلے تو قرآن مجید خود گواہی دیتا ہے ان کی اس کہ یہ واقعی ان کی فضیلت ہے بطور صحابی کے طور بطور صحابی کے طور پہ. دوسرا اگر ہم احادیث کی طرف آئیں کہ کوئی اسپیسیفک احادیث حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو سنن ترمذی کی ایک روایت ہے، اللہ کے وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بی، اللہ تعالیٰ ان کو ہادی بنا اور مہدی بھی بنا. مطلب ہادی سے مراد جو دوسروں کو گائیڈ کرنے والا، مہدی جس کو ہدایت دی گئی ہے، مطلب اللہ کی طرف سے وہ گائیڈڈ ہے، اس لیے امام مہدی کو مہدی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. وہدی بھی، اور ان کے ذریعے سے آپ خلق خدا کو ہدایت دیں. تو اب یہ روایت ایسا نہیں ہے کہ کوئی نان اتھینٹک روایت ہے، اس کو علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، اور علامہ البانی سے پہلے جو ہے وہ بہت سارے ائمہ نے، جیسے ابن حجر نے اس روایت کو جو ہے وہ کہا ہے کہ یہ حسن روایت ہے، ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ. امام ذہبی نے کہا کہ اس روایت کی سند جو ہے وہ قوی ہے، ابن حجر ہیثمی نے کہا کہ اس روایت کی سند حسن ہے، علامہ جورقانی نے کہا کہ اس روایت کی سند حسن ہے. بہت سارے ائمہ ہیں مطلب جنہوں نے اس روایت کو حسن، یا علامہ البانی نے تو صحیح کہا، لیکن اب انہوں نے اس روایت کو نقل نہیں کیا. تو اب آپ دیکھیں نا کہ ان کے مصادر میں ہیں علامہ البانی. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ یہ علامہ البانی سے احادیث لیتے ہیں، ٹھیک ہے. شیخ شعیب ارناؤت کی تحقیق لیتے ہیں، علامہ البانی کی تحقیق نقل کرتے ہیں، اسی طرح اور شیخ زبیر علی زئی صاحب کی تحقیق نقل کرتے ہیں. تو اب جب ان کے مصادر میں سورسز میں علامہ البانی اور ان کی تحقیق انہوں نے اپنے اس کتابچے میں نقل کی ہے، تو اب علامہ البانی کی تحقیق کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے، تو یہاں پہ علامہ البانی کی تحقیق کیوں نہیں لے رہے؟ تو یہ بائسنس واضح طور پہ نظر آتی ہے. اسی طرح سے ایک اور روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقل عذاب. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو، آپ ان کو حساب اور اسی طرح سے کتاب وراثت کا علم آپ ان کو سکھائیں اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچائیں. اب اس کو امام ابن خزیمہ نے، ابن حبان نے اس کو صحیح کہا، پھر علامہ البانی نے اس کو صحیح لغیری کہا. اس حدیث کو صحیح لغیری بھی صحیح حدیث کی ایک قسم ہے، جیسے کہ بالکل واضح. اب اس روایت کو بھی انہوں نے نقل نہیں کیا، اس کو بھی انہوں نے بیان نہیں کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی روایات جن کو ائمہ محدثین نے یا عصر حاضر کے محدثین نے صحیح کہا ہے، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے حوالے سے وارد ہیں، اور کوئی غیر معروف کتابوں میں بھی نہیں ہے، مسند احمد میں ہے، سنن ترمذی میں ہے، امام ترمذی اس روایت کو حسن کہہ رہے ہیں اور بڑے بڑے ائمہ اس کو کہہ رہے ہیں، تو آپ اس کو نقل نہیں کر رہے، اور آپ اس بات پہ اصرار کیے جا رہے ہیں کہ جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں کوئی روایتی ثابت نہیں. یا تو آپ اس روایت کو نقل کریں اور آپ اس کو پیش کریں کہ میں کیوں نہیں نقل کر رہا، اس میں یہ غلط، یہ تنقید اس پر کریں، اس روایت پر کہ یہ درست نہیں ہے یا پھر اس کے اندر ضعف ہے. لیکن جب آپ اس کو نقل ہی نہیں کر رہے تو آپ دو ہی پاسبلٹیز ہیں، یا تو آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے، یا دوسری بات ہے آپ جان بوجھ کے اس کو نقل نہیں کر رہے. جان بوجھ کے نقل نہیں کر رہے، سیدھی سی بات ہے، جان بوجھ کے نقل نہیں کیا، کیونکہ پک اینڈ چوز کیا ہے نا، کام وہی کیا ہے کہ جو روایات جو ہے وہ ان کے مقدمے کو سپورٹ کر رہی تھی اس کو انہوں نے نقل کر دیا، اور جو روایات ان کے مقدمے کے خلاف کھڑی تھی انہوں نے اس کو سائڈ پہ کر دیا، چھپا لیا. مطلب وہی کام کیا جس کا وہ تان علماء کو دیتے ہیں. اچھا، یہاں پہ ایک سوال چھوٹا سا اسی سے متعلق، حدیث کی روایات سے متعلق. انجینئر مرزا صاحب نے کئی جگہوں پہ احادیث پر بحث بھی کی ہے، اور ہم نے لاسٹ میں بات کی تھی کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ آف اصول حدیث، خاص طور پہ جو پرنسپلز ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ذرا تحقیق ظاہر کی ہے اس پر کہ انجینئر مرزا صاحب خود بھی احادیث پر حکم لگاتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، یا پھر وہ صرف نقل کرتے ہیں؟
اور اگر فرض کریں وہ جب نقل بھی کرتے ہیں اگر، اور جہاں پہ ظاہر علماء کا اختلاف ہو جاتا ہے کسی حدیث کی صحت یا ضعف میں، تو اس کے اندر کیا وہ یہ ایبیلٹی بھی رکھتے ہیں، یا کسی طرح آپ نے ان کے ورکس میں دیکھا کہ جہاں پہ انہوں نے راج مرجو کوئی حدیث کو قرار دیا ہو آفٹر ڈسکشن، جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ انجینئر مرزا صاحب جو ہیں واقعی وہ محقق آدمی ہیں اور وہ اصول حدیث کے ماہر ہیں، اسماء الرجال کا ان کو علم ہے؟ کوئی ایسی چیز نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ واقعہ کربلا کا جو پس منظر ہے، حقیقی پس منظر، آپ اس کو دیکھ لیں، یا اس سے پہلے ان کی ایک اور کتابچہ تھا رافضیت، یزیدیت اور ناسبیت کے عنوان سے، تو آپ دیکھ لیں، اسی کو وہ کہتے ہیں جی یہ ان کی دی بیسٹ پروڈکٹس ہیں، اسی کو وہ اپنا ہائیڈروجن بم کہتے ہیں جو انہوں نے شہید علماء کے خلاف تیار کیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب کہنے کا مطلب ہے جو روایت، ہاں اگر انہوں نے ایک حدیث کو ضعف نہیں کہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ ایزیوم نہیں کر سکتے کہ شاید وہ اس حدیث کو ضعیف سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی کوئی تحقیق نہیں ہے، کوئی تحقیق نہیں ہے۔ وہ بیسیکلی انہوں نے صرف آپ دیکھیں نا کہ حدیثیں لکھی ہیں اور آگے بریکٹس لگا کے اس میں جو ہے وہ اس کے بارے میں جو تحقیق ہے، علامہ البانی نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، اتنا بھی نہیں نقل کیا کہ فلاں نے اس کو جو ہے وہ یہ اختلاف کیا، تو وہ اختلاف تو کم از کم نقل کرتے جیسے کہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ ایک اگلا سوال ہے، ظاہر ہے انجینئر مرزا صاحب نے جو یہ کلیم کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ظاہر ہے حضرت امیر معاویہ ایک بڑے کنٹروورشل فگر رہے ہیں ہماری ہسٹری میں مسلمانوں کی، اور مختلف لوگوں نے ان کے اوپر مختلف آراز پریزنٹ بھی کی ہیں، ایون ہمارے ائمہ میں، بڑے بڑے ائمہ کے اندر مختلف آراء ہمیں بعض اوقات مل جاتی ہیں، کچھ نے بہت توثیق بھی کی، کچھ نے ذرا نرمی اختیار کی، اور بعض اوقات ہمیں کچھ ایسی اقوال بھی مل جاتے ہیں جس میں ہمیں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ کوئی تنقید شاید مراد ہے۔ مثال کے طور پہ امام اسحاق ابن راہویہ بہت بڑی معروف اور بہت بڑے امام اور بڑی معروف شخصیت ہے ہمارے کلاسیکل اسکالرز میں، ان کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ انہوں نے بھی کوئی اسی طرح کا کلیم کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی اسپیسیفکلی کوئی خاص طور پہ کوئی فضیلت کی حدیث وارد نہیں ہوئی۔ تو کیا یہ کلیم، اس کی حقیقت کیا پہلی بات ہے کہ یہ واقعی یہ بات درست، یعنی یہ کال ثابت ہے کہ نہیں ہے، اور اگر فرض کریں یہ کال اور ان کی یہ اسٹیٹمنٹ ثابت ہے تو دین وی ہیو ٹو کوسچن کہ کیا ان کو بھی ان احادیث کا نہیں پتہ چلا جو معروف ہمارے سامنے آپ نے پریزنٹ کی؟ جی دیکھیں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قول جو ہے نا سندن ثابت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ، تو اب دیکھیں نا، ایک چیز سندن ثابت نہیں ہے اور ان کے مقدمے کو چونکہ سپورٹ کر رہی ہے تو وہ اس کو نقل کر رہے ہیں۔ اچھا، دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہر وقت آپ دیکھیں کہ ان کا تکیہ کلام یہ ہے کہ مطلب یہ لوگ تو بابی ہیں، مطلب بابوں کی پیروی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا یہ شعر بہت معروف ہے کہ نہ میں بابی نہ میں بابی، میں مسلم علمی کتابی، اس طرح سے۔ تو اب بات یہ ہے کہ اسحاق بن راہویہ تو ایک بابی ہیں، تو آپ نے ان کو کیوں نقل کیا؟ مطلب آپ نے جو ہیڈر چلایا ہے اپنے کتابچے میں، وہ ہیڈر تو یہ ہے کہ صرف محض قرآن اور صحیح سند والی احادیث کی روشنی میں، تو ہیڈر تو یہ چل رہا ہے۔ اب یہ نہ قرآن ہے نہ یہ حدیث ہے، یہ تو اسحاق بن راہویہ کا قول ہے، ایک بابے کا قول ہے۔ اچھا، اب اس پہ جب ان کو کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی نہیں، میں بابے کا قول اس لیے نقل کرتا ہوں، بابوں کے اقوال، کہ یہ بابوں کو مانتے ہیں، چلیں یہ بات بھی مان لیتے ہیں کہ ہم بابوں کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے آپ ان اقوال کو نقل کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے بابوں نے وہ اقوال بھی تو دیے ہیں نا جو آپ کے مقدمے کے خلاف جا رہے ہیں، ہم ان اقوال کو تو زیادہ مانتے ہیں، تو وہ اقوال آپ کو نقل کرتے ہیں، وہ ہیں بھی بہت زیادہ۔ مثال کے طور پر ابھی علامہ البانی کا قول، انہوں نے بعض روایات کو صحیح قرار دیا ہے جو حضرت امیر معاویہ کی فضیلت کے حوالے سے ہیں، ابھی ان کا اپنا قول بھی نہیں ہے، ان کی تحقیق ہے، تو یہ بھی تو ہمارے بابے ہیں علامہ البانی، جو آپ کے بھی سورسز میں ہیں، آپ کے بھی بابے ہیں، ان کی تحقیق آپ نقل نہیں کر رہے جو کہ ہم دونوں کا بابا ہے۔ کیوں نہیں نقل کر رہے؟ کیونکہ آپ کا مقدمہ گرتا ہے اس تحقیق سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف جو ہے نا، آپ کہہ لیں کہ ایک قسم کی ایسے نظر آتا ہے کہ ایک بندہ جیسے ایک ڈٹائی کے اوپر اتر آیا ہے، بس کہ میں نے بس ہر چیز کا جیسے جو ہے نا وہ جواب دینا ہے، اور جواب کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی بات لاجیکل نہیں ہے، مطلب اس کے پیچھے کوئی ریزن ہمیں نظر نہیں آتی۔ یعنی ایک میرا خیال ہے جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم کنکلوژن نکالی کہ تھوڑا سا اگر ہم ان کے بارے میں بہت ہی پازیٹیو بات بھی کریں، ظاہر ہے ہمارا مقصد کسی کو ڈیفیم کرنا یا نیگیٹ کرنا ایسا اس طرح انداز سے نہیں ہے، تنقید کرنا، محض تنقید ریاکشن کا شاید شکار ہیں غالباً، کہ ایک دم ریاکشن میں آ کے بندہ ایک ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ ایک طرف بعض اوقات ایک طرف بندہ یہ جب کرنے پر، جیسے ہم نے وحید الدین خان صاحب پر ایک دفعہ بات کی تھی کہ بہت ہی جب تنقید کرنے پر آتے ہیں تو بہت دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، اور جب حمایت کرنے میں آتے ہیں، لیکن یہ ایک اہم بات آپ نوٹ کریں گے، ریاکشن میں ان کی نا ارتقاء ہو رہا ہے، رد عمل ان کا بڑھتے ہی چلے جا رہا ہے۔ جیسے مولانا وحید الدین خان صاحب کا جو ہے نا وہ ارتقاء ہوا ہے ریاکشن میں، یعنی بالآخر
جو ہے نا وہ مولانا مودودی کا نام سننے کو تیار نہیں ہوتے تھے، جیسے آگ بگولا ہو جاتے تھے، اتنا وہ ریئیکشن میں چلے گئے تھے. اب ان کا بھی معاملہ یہی ہے. آپ ان کی پرانی ویڈیوز، پرانی تحریریں نکال کے دیکھیں. پچھلی ایپیسوڈ میں بھی ہم نے یہ بات کی تھی. وہ جو یزیدیت، ناسبیت اور افضیت والا جو ہے وہ کتابچہ ہے، ٹھیک، اب اس میں آپ دیکھیں اس نے سیدنا امیر معاویہ، سیدنا امیر رضی اللہ معاویہ، ہاں رضی اللہ عنہ، اور ان کا اجتہادی خطا تھی. ٹھیک ہے. دوسرا جو کتابچہ ہے اس میں سیدنا بھی اڑ گیا اور اجتہادی خطا والی بات بھی اڑ گئی. اب اس کے بعد سے اب جو ویڈیوز آ رہی ہیں اس میں آپ دیکھیں آہستہ آہستہ جس لیول پہ یہ جا رہے ہیں، تو اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کہاں پہ پہنچیں گے. ڈاکٹر صاحب چلیں یہ تو بات ہو گئی حدیث، چلیں یہ تو ہم کلیم کر دیا ہم نے کہ حدیث میں یعنی توثیق میں اور فضیلت میں حدیث ثابت ہیں، یا پھر قرآن مجید کی آیات جو ہیں وہ ان کے مصداق ہیں. سوال یہ ہے کہ ہمیں کچھ ایسی روایات بھی ملتی ہیں، غالباً ہمیں صحیح بخاری میں بھی اور دیگر روایات بھی موجود ہیں، جہاں پہ ہمیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خصوصی طور پہ تنقید بھی ملتی ہے. جیسا کہ حضرت صحیح بخاری کی ایک روایت کے اندر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے یا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کو باغی گروہ کہا، اور وہ گروہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. اب سوال یہ کہ باغی گروہ اور یہ لفظ جو ہے بغاوت والا، یہ ظاہر ہے ایک بہت یعنی ایک سمجھ لیں کرٹیکل ایک اور بہت ہی سینسٹیو ورڈ ہے، اور ایک کسی صحابی کے لیے اگر ہم یہ ورڈ یوز کریں تو بہرحال ایک یہ قسم کی تنقید، بہت بڑی تنقید سمجھی جاتی ہے. تو میرا سوال یہ کہ یہ جو صحیح بخاری کی جو روایت ہے یہ باغی والا مفہوم، پہلی بات تو یہ کہ کیا واقعی بات درست ہے، اس میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کو ہی باغی کہا گیا، اور اگر فرض کریں کہا گیا تو اس کا اصل مفہوم کیا ہے، کانٹیکسٹ کیا کہتا ہے، یہ ہمارے محدثین نے اس کو کس طریقے سے سمجھا، ہمارے کلاسیکل وہی اگین ہمارے بابوں نے کس طرح اس کو سمجھا، یہ بھی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. جی دیکھیں نا، اب اس میں جو ہم نے کہا تھا کہ ان کے کتابچے کے 6 ابواب ہیں، ان میں سے 5 تو انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ لگائے ہیں ایک طرح سے. اب اس میں وہ دیکھیں 5ویں باب کا جو عنوان ہے ان کا، جو ان کا 5th چیپٹر ہے، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حکومت مل جانے کے بعد بتدریج اس امت پر کیسی ملوکیت مسلط ہوئی اور اس کا بھیانک نتیجہ کیا نکلا. مطلب یہ ٹائٹل میں بالکل واضح ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جب یہ ملی ہے حکومت تو ملوکیت اس امت پہ مسلط ہوئی اور اس کے بھیانک نتائج بھی نکلے. نیچے جو حدیثیں نقل کر رہے ہیں اس ٹائٹل کے تحت، صحیح مسلم کی روایات، مثال کے طور پہ یہ روایت نقل کی کہ میرے بعد کچھ نالائق لوگ جانشین بنیں گے، جو ہاتھ سے ان کے ساتھ جہاد کرے تو وہ مومن ہے، جو زبان سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور جو دل سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اس کے بعد تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں. اب مطلب دیکھیں کہ کہاں وہ حدیثیں ان کو کہاں فٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جو امیج پیش کیا ہے اس طرح سے، اب یہ بات کہتے ہیں یہ تو حدیثوں میں، بھئی حدیثوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام لے کے کہا گیا، یہ تو تمہاری اپلیکیشن ہے نا، یہ تو تمہاری رائے ہے، یہ تو تمہارا اجتہاد ہے. ٹھیک ہے. مطلب بدترین سے بدترین حدیث بھی تم کسی کے اوپر جو ہے وہ لاگو کر سکتے ہو. حدیثوں میں تو یہ بھی ہے کہ ائمہ مضلین آئیں گے، گمراہ کرنے والے امام آئیں گے، وہ تمہارے اوپر کوئی ٹھوک دے، کسی کے اوپر کوئی لگا دے. تو اللہ کے رسول نے کسی کا نام تو نہیں نہ لیا. تو اسی طرح سے کچھ چیزیں جو ہے وہ ان جنرل جو ہے وہ ڈسکس ہوتی ہیں کتاب و سنت کی نصوص میں، ان کی اپلیکیشن ظاہر بات ہے وہ تو آپ کی رائے ہے، اس کو یہ کہنا یہ قرآن و حدیث میں ہے تو یہ تو بہت غلط سٹانس ہوگا. تو یہ جو روایت ہے صحیح بخاری کی بیسیکلی اس میں الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع پہ، یہ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع پہ حضرت عمار بن یاسر سے کہا کہ وہی عمار کی کمبختی تقتلہ الفئۃ الباغیہ، ان کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. یدعوہم الی الجنہ، عمار ان کو بلا رہے ہوں گے جنت کی طرف، ویدعونہ الی النار، اور وہ عمار کو بلا رہے ہوں گے آگ کی طرف. اچھا، اس سے کچھ لوگوں نے مطلب یہاں تک بھی لے گئے کہ یہ جہنمی گروہ ہوگا. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں بات، یہاں سے نکال رہے ہیں. یہ جو روایت کے الفاظ ہیں امام بخاری، یہ اس وقت صحیح بخاری میں پرنٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ ڈیبیٹ شروع میں ہی چل گئی تھی. 256 میں امام بخاری کی وفات ہے، اور ان سے تقریباً 150 سال بعد یعنی 401 میں وفات ہوئی ابو مسعود الدمشقی کی. ان کا یہ قول اس سے پہلے آیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو 150 سال کے اندر ہی سب سے پہلا قول ابو مسعود الدمشقی کا آیا، اطراف الصحیحین، یعنی صحیحین کی روایات کے انہوں نے اطراف جمع کیے. ٹھیک ہے. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ امام بخاری نے اپنی کتاب میں نقل نہیں کیے، تقتلہ الفئۃ الباغیہ.
اس کے بعد دوسرا بیان جو ہے نا وہ امام بہقی کا آیا. اچھا یعنی اس سے لے کے اور اینڈ تک وہ جو یدعونہ الی النار والے نہیں صرف تقتل الفئۃ الباغیہ. اچھا باغیہ والے الفاظ ٹھیک ہے. یہ والے الفاظ جو ہے نا یعنی یہ درست یہ ثابت ہے کہ وہ جنت کی طرف بلائیں گے. ہاں اور وہ ثابت ہیں, لیکن یہ الفاظ امام بخاری نے اپنی کتاب میں نہیں درج کیے کیونکہ انہوں نے اب صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی اطراف جی وہ اصل نسخوں سے جمع کی ہے نا, اطراف الصحیحین. ان کا ایک اطراف الصحیحین کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان کی ایک انڈیکسیشن بنانے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد دلائل النبوہ میں امام بہقی نے یہ بات کی. 458 میں امام بہقی کی وفات ہے, وہ بھی 200 سال کا عرصہ بنتا ہے تقریباً امام بخاری کے بعد. انہوں نے بھی کہا کہ صحیح بخاری میں تقتل الفئۃ الباغیہ کے الفاظ نہیں ہیں اچھا اس کے نسخوں میں. اس کے بعد امام حمیدی نے الجمع بین الصحیحین لکھی 488 میں, یہ بھی تقریباً یہی عرصہ بنتا ہے 200 سال کا. انہوں نے بھی کہا کہ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں یہ الفاظ درج نہیں کیے, بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کیے تھے تو حذف کر دیے تھے. یہ الجمع بین الصحیحین ہے نا, انہوں نے دونوں کو جمع کیا, دونوں کی بخاری دونوں کو. اس کے بعد ابن الاسیر الجزری نے جامع الاصول لکھی. جامع الاصول میں انہوں نے سیاہ ستہ کی حدیثوں کو جمع کیا. اب مطلب ان لوگوں کی کتابوں کا موضوع بھی یہی تھا. ٹھیک ہے, یہ 606 میں ان کی وفات ہوئی. انہوں نے بھی کہا کہ صحیح بخاری کے انہوں نے کہا ایک نسخے میں میں نے یہ الفاظ دیکھے ہیں, وہ بھی متن میں نہیں حواشی پہ دیکھے ہیں. یہ والے الفاظ تقتل الفئۃ الباغیہ متن میں شامل نہیں ہے. ٹھیک. اس کے بعد امام مزی آئے. امام مزی تو اسماء و رجال کے بڑے ہیں, امام میں سے تحفۃ الاشراف میں انہوں نے کہا کہ یہ صحیح بخاری میں یہ الفاظ نہیں ہیں. اچھا انہوں نے بھی اس پر امام ذہبی نے پھر کہا, امام ذہبی کتنا بڑا فگر ہے تاریخ الاسلام میں, کہ یہ صحیح بخاری میں یہ الفاظ نہیں ہیں. یعنی ان تمام محدثین within next 200 years نہیں, اس کے بعد امام ذہبی تو بعد میں بہت بعد میں آ گئے. ہاں ان سب نے, یعنی آپ کا کلیم تو within next 200 years میں پرائمریلی کے بڑے مطلب 150 ایئرس کے بعد سے یہ شروع ہو گیا. یہ ڈیبیٹ سٹارٹ ہو گئی کہ یہ جو جملہ کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا, یہ جملہ اسپیسیفکلی اس پوری روایت کے اندر یہ ڈیبیٹیبل رہا. یہ صحیح بخاری میں نہیں ہے. ہاں یہ صحیح بخاری میں نہیں ہے, بلکہ بڑے ائمہ نے کہا کہ نہیں ہے. یہ بڑے ائمہ نے, بہت بڑے ائمہ نے یہ کلیم کیا کہ یہ صحیح بخاری کے نہیں ہے, اور ایک امام نے کہا کہ یہ اس کے کسی حواشی کے اندر میں نے دیکھا ہے, کیونکہ اس وقت تو قلمی نسخے ہوتے تھے نا, مینوسکرپٹس ہوتے تھے. یہ پرنٹنگ کا دور تو بہت بعد میں آیا. اچھا اس کے بعد ابن حجر. اب ابن حجر کی جو فتح الباری ہے, سمجھے کہ ایک طرح سے ختام و مسک والا معاملہ ہے. ابن حجر نے بھی یہ بات فتح الباری میں لکھی ہے کہ یہ صحیح بخاری میں اضافہ ہے. اچھا یعنی صحیح بخاری کے اس ٹائم سب سے بڑے کمنٹیٹر جو ہیں وہ ابن حجر ہیں, سب سے ریلائبل کمنٹیٹر. وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح بخاری میں اضافہ ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ امام بخاری نے یا تو یہ الفاظ لکھے نہیں تھے, یا لکھ کے انہوں نے کاٹ دیے تھے. کاٹے کیوں تھے, اس کی انہوں نے توجہ یہ بیان کی کہ اس روایت کے جو راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری, ٹھیک ہے, صحیح بخاری جو روایت لے کے آئے ہیں نا, اس میں تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مطلب براہ راست نقل کرتے ہیں. لیکن ایک اور روایت جو صحیح مسلم لے کے آئے ہیں ابو سعید خدری سے, اس میں ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے نہیں سنا, میں نے ایک اور ثقہ آدمی سے سنا ہے. یہ ابو سعید خدری نے کہا, ابو سعید خدری نے, یعنی صحابی خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے ڈائریکٹلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. صحیح بخاری کو جو روایت پہنچی ہے جس سند سے, اس میں تو ابو سعید اللہ کے رسول سے نقل کر رہے ہیں. لیکن صحیح مسلم نے ابو سعید خدری کی جب روایت کو نقل کیا ہے رضی اللہ عنہ, تو وہاں پہ یہ ہے کہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے یہ بات نہیں سنی. یعنی صحابی نے کسی اور صحابی سے سنی ہوگی, کسی اور صحابی سے سنی. اس پہ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ امام بخاری بہت محتاط تھے. جب انہوں نے یہ سنا نا کہ دوسری سند سے یہ بات آ رہی ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹ نہیں سنی, تو انہوں نے پھر یہ الفاظ حذف کر دیے کہ یہ الفاظ میں نے اللہ کے رسول سے براہ راست نہیں سنے. یعنی روایت سنی تھی, یہ الفاظ نہیں سنے تھے. صحیح مسلم کی جو حدیث ہے, جو روایت جو میں سمجھا ہوں, اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں, اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنے, براہ راست نہیں سنے. انہوں نے جو چیز جو ڈفرنس آ رہا تھا انہوں نے اس کو ایکسکلوڈ کر کے وہ والی حدیث مینشن کی جس کے اوپر ان کو یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ڈائریکٹلی سنے ہوگا. نہیں, وہ الفاظ انہوں نے نقل کر دیے نا. انہوں نے کہا کہ یہ الفاظ میں نے اللہ کے رسول سے نہیں سنے, یہ میں نے کسی اور سے سنے. ایک اور روایت میں یہ بھی آ گیا کہ ابو قتادہ انصاری سے سنے. یعنی کاٹنے کا مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں, جو انہوں نے کاٹے وہ اس وجہ سے کاٹا کہ بیکاز براہ راست میں نہیں سنا, اس کی وجہ سے کاٹا. امام بخاری اس لیے محتاط ہو گئے اور انہوں نے اپنی صحیح سے وہ الفاظ کاٹ دیے, لکھ کے کاٹ دیے.
یعنی اگر ہم مان لیں کہ انہوں نے لکھے ہیں تو اس کا مطلب وہ لکھ کے کاٹ دی، کیونکہ ان کا قاعدہ یہ تھا کہ ایک راوی نے اگر براہ راست اللہ کے رسول سے نہ سنا ہو تو وہ اس کی حدیث اپنی صحیح میں درج نہیں کرتے. ٹھیک ہے. یہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے توجیہ بیان کی کہ امام بخاری نے اس کو کیوں کاٹا ہے. تو بیسیکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اب اس کے اوپر یہ مطلب یہ ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ جی اس طرح تو آپ نے صحیح بخاری کو بھی وہ مشکوک بنا دیا. ہاں مشکوک بنا دیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحیح بخاری کی احادیث جو ہے وہ مشکوک ہیں. اس پہ چونکہ بہت ڈبیٹ ہو چکی، شروع سے ہی ہمارے یہاں محدثین صحیح بخاری کے اوپر نقد و جرح کرتے چلے آئے ہیں. سب سے پہلے امام دارقطنی کی، پھر اور ائمہ نے بہرحال اس کے اوپر جرح کیا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک بات کہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ صحیحین میں کوئی 20 کے قریب روایات ہیں کہ جن میں روایات ضعیف نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کچھ فریزز آ گئے ہیں. اچھا. ان فریزز کے بارے میں مطلب کچھ جملے آ گئے ہیں، ان جملوں کے بارے میں ہم یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ یہ راوی کا اضافہ ہے یا راوی کا وہم ہے. ٹھیک ہے، اس سے وہ حدیث ضعیف نہیں ہو جاتی، یعنی پوری حدیث ضعیف نہیں ہے. تو اس لیے یہ روایت ثابت ہے. لیکن اس کے اندر یہ جو فریز آ گیا ہے نا، یہ فریز جو ہے وہ صحیح بخاری میں یہ ادراج ہے. اس کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں اصول حدیث کہ ادراج ہے، یعنی راوی کی طرف سے یہ اضافہ ہے. اور یہ مطلب عام ہے، سب لوگ جو اصول حدیث سے واقف ہیں وہ اس کو جانتے ہیں. تو حدیث صحیح ہے صحیح بخاری کی یہ، لیکن یہ والے الفاظ ثابت نہیں ہیں، صحیح بخاری میں ثابت نہیں ہے. ائمہ دین یہی کہہ رہے ہیں، مطلب ہم اپنی طرف سے کلیم نہیں کہہ رہے، ہم تو اس کو روایت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں نا کہ شروع سے بڑے بڑے ائمہ جو ہے وہ یہ بات کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ ہاں یہ جو ہے وہ ابھی تک، بلکہ میں نے بعض نسخوں کا ذکر کیا ہے جو کہ 14ویں صدی ہجری میں بھی پبلش ہوئی ہیں ان الفاظ کے بغیر. اچھا. یہ تو ابھی آ کے 15ویں جو ہے وہ صدی ہجری کے اندر جو ہے وہ ان کی اشاعت ایک بڑے پیمانے پہ ہوئی ہے. اور اب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جی شاید یہ، یعنی اس پوری ڈسکشن کا بنیادی جو کلیم ہے آپ کا، جو آپ کا تھیسس ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں، چلو اگر ہم ان کو نگیٹ نہ بھی کریں، یہ کنٹروورشل ہے، ڈیبیٹیبل ہے. تو جب آپ نے اپنا ایک تھیسس قائم کرنا ہے تو یو ہیو ٹو بی کیئرفل کہ دس از اٹ سیلف اے کنٹروورشل تھنگ، کہ اگر آپ اس کو اپنی پوری فاؤنڈیشن بنا رہے ہیں، اپنی بیس پوری بنا رہے ہیں، تو یہ اٹ سیلف الفاظ کنٹروورشل ہے. اور آپ نے کہا کہ 14th سینچری تک آف اسلامک کیلنڈر، 14ویں صدی ہجری تک کی کتب کے اندر کئی ایسے نسخے موجود ہیں جن کے اندر یہ الفاظ موجود نہیں ہیں، اور وہ کتابیں پبلش ہو رہی ہیں. اور لیکن 15ویں صدی ہجری میں اندر آ کے یہ چیز زیادہ معروف ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کئی علماء نے، محدثین نے خاص طور پہ اس میں. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال یعنی یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ چلیں یہ تو صحیح بخاری کی بات ہوگی. اب ظاہر ہے صحیح بخاری ایک ہمارے ہاں ایک بہت بڑی ویلیو ہے اگین، لیکن باقی جو کتب احادیث ہیں وہ بھی تو بے شمار ہیں، اور اس کے اندر بھی ظاہر ہے بہت سی احادیث ہیں جو کہ جن پر ہم ظاہر مانتے بھی ہیں، فالو کرتے ہیں، اور جن کو ہم سمجھتے ہیں اور ہم قائل ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر صرف تمام احادیث امام بخاری رحمہ اللہ نے جمع نہیں کی. سوال یہ کہ کیا اس کے علاوہ بھی کتب احادیث میں کیا یہی روایت موجود ہے، اور اگر موجود ہے تو کیا وہ ریلائبل ہے، اور اگر وہ ریلائبل ہے تو کیا وہی مسئلہ یہاں پہ بھی ہے، اور اگر ہے تو وہ کیوں ہے؟ کیا انہوں نے بھی امام بخاری کو کاپی کیا ہے یا پھر انہوں نے اپنی کوئی تحقیق سے لے کے آئی ہیں کوئی چیز؟ جی دیکھیں یہ تو ہے کہ یہ روایت بہت ساری اسناد سے مروی ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے. کچھ لوگوں نے اس کے متواتر ہونے کا دعویٰ کر دیا، وہ تو غلط ہے، ٹھیک ہے، وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ کافی ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، اور کافی سارے صحابہ نے اس کو نقل کیا. لیکن یہ ہے کہ سیلف کنٹرڈکٹری ہے، یعنی اس کے متون، اس کے جو ٹیکسٹ ہیں نا اور اسناد آپس میں ٹکرا رہی ہیں. جسے ہم اصول حدیث کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ مضطرب حدیث ہے. مثال کے طور پہ صحیح بخاری میں جب یہ واقعہ نقل ہوتا ہے تو صحیح بخاری میں یہ ہے کہ یہ مسجد نبوی کی تعمیر کا واقعہ ہے. یعنی اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اینٹیں ڈھو رہے تھے حضرت عمار بن یاسر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے مطلب بالوں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں، اور پھر ان کو یہ کلمات کہتے ہیں اللہ کے رسول. اب مسجد نبوی کی جو تعمیر کا واقعہ یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ 1 ہجری کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے. یہ ابو سعید خدری کی روایت ہے، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں میں نے خود نہیں سنا، وہ بات آگے، یہ الفاظ نہیں سنے. اچھا اگر یہ الفاظ نکال دینا تو صحیح بخاری کی روایت صحیح ہو جاتی ہے. پھر یدعوہم الی الجنہ و یدعونہ الی النار، اس سے مراد مشرکین مکہ ہے. بہت سارے شارحین نے یہی بات کہی ہے، ٹھیک ہے، کہ عمار جو ہے وہ ان کو مطلب ظاہری بات ہے ایک مشقت میں تو تھے، اور یہ بھی اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمار جو ہے وہ ڈبل اینٹیں ڈھوتے تھے، یعنی عام صحابہ جو ہے جتنی ڈھو رہے تھے اس سے ڈبل. تو اللہ کے رسول نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کہا کہ جی عمار جو ہے وہ اتنی مشقت میں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ کانٹیکسٹ ہی بدل جاتا ہے پوری روایت کا، یعنی معنی ہی بدل جاتا ہے
یعنی جو اس کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں وہ اس صحابہ کے درمیان جو فتنہ ہوا تھا اس سے نکل کے وہ اسی دور کی روایت ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول سمپلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اے عمار تم تو لوگوں کو جو ہے نا جنت کی طرف مطلب یہ جو مشقت تم ساری جو کر رہے ہو تم تو جنت کے تم تو دین کے کام میں لگے ہو تو لیکن تمہارے دشمن جو ہیں وہ کوئی بھی دشمن وہ آج کے دشمن بعد کے دشمن ہیں وہ تمہارے خلاف مشقت اٹھا رہے ہیں لیکن وہ آگ کی طرف بلا رہے ہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہیں. جیسے قرآن نے کہا نا کہ تم بھی شہید ہو رہے ہو اللہ کے راستے میں جانے دے رہے ہو اور کافر ہیں وہ بھی کیا کر رہے ہیں اپنی جانیں دے رہے ہیں لیکن وہ کفر کے لیے دے رہے ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے وہ تو صحیح بخاری میں ہے, ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ یہ مسجد نبوی کی تعمیر کا واقعہ. جو صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ابو قتادہ انصاری سے, اس میں یہ ہے کہ یہ غزوہ خندق کا واقعہ ہے, یعنی سن 5 ہجری میں ہے, 4 سال کا فرق پڑ گیا. تو یہ کنٹرڈکٹ کر رہے ہیں دونوں متون. اس سے بعض لوگوں نے جمع کرنے کی یہ کوشش کی کہ یہ 2 مرتبہ ہوا, لیکن 2 مرتبہ دیکھیں, اچھا ابھی میں اور طرف آؤں گا کہ یہ 2 مرتبہ بھی نہیں ہوا. کچھ جو ہے نا وہ متون ایسے کہتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی 3-4 مرتبہ ہوا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو سین ہے نا, حدیث کے اندر ایک سین پورا پیش کیا جاتا ہے نا, صرف الفاظ نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. ایک پورا سین ہے کہ اللہ کے رسول حضرت عمار بن یاسر کے بالوں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں. اب یہ پورا سین ریپیٹ ہونا, مطلب بار بار ریپیٹ ہونا اور اللہ کے رسول کا بار بار وہی الفاظ دہراتے جانا, یہ کوئی معقول بات معلوم نہیں ہوتی. اگر اس پہ ہم بعد میں گفتگو کرتے ہیں, ابھی تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا جو متن ہے یہ آپس میں کنٹرڈکٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, آگے آپ چلیں. اس کے علاوہ یہ جو روایت, اس کے ایک راوی ہیں صحیح مسلم میں, ایک روایت حضرت ام سلمہ سے. حضرت ام سلمہ یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کی. اب حضرت ام سلمہ جو ہے, اگر آپ وہ 4 ہجری میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا, حضرت ام سلمہ کا. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر مسجد نبوی کی تعمیر کا واقعہ بنائیں تو وہ تو اس وقت مکہ میں تھی, میرا خیال ہے وہ تو اس وقت مکہ میں تھی, ان کی تو بعد میں ہجرت ہوئی نا, وہ آئی. اچھا, بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس بطور صحابیہ بھی تو وہ نقل کر سکتی تھی. ٹھیک ہے, بطور صحابیہ نقل کر سکتی تھی, لیکن یہ بات سیرت میں بالکل واضح ہے کہ ایمان لانے کے بعد 1 سال تک ان کو روکا گیا. بالکل ایسے ان کے بچے کا واقعہ ہے ان کے. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا تو 1 سال تک ان کو روکا گیا تھا. تو ظاہری بات ہے کہ وہ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد, مسجد نبوی کی تعمیر 1 ہجری میں ہوئی ہے, تو اس کے بعد ہی وہ وہاں مدینہ پہنچی ہیں ہجرت کر کے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول وسلم سے براہ راست یہ روایت نقل کریں. دوسرا یہ ایزیوم ہم کر سکتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پہ, چونکہ 4 ہجری میں ان کی شادی ہو گئی, تو 5 ہجری میں جو ہے وہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, چونکہ غزوہ خندق ہوا تو اس موقع کی یہ روایت ہو. اچھا, اس روایت میں وہ پس منظر کا ذکر نہیں ہے غزوہ خندق والی روایت میں, نہیں, حضرت ام سلمہ والی روایت, اس میں صرف یہی الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. حضرت ابو قتادہ انصاری کی روایت میں تو غزوہ خندق کے پس منظر کا ذکر ہے, اور حضرت ابو سعید خدری کی روایت میں مسجد نبوی کی تعمیر کے واقعے کا ذکر ہے. تو ان دونوں میں سے کسی ایک مقام پہ انہوں نے سنا ہوگا. تو مسجد نبوی والا تو ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ اس کے بعد مدینہ تشریف لائیں. غزوہ خندق کا بھی ممکن نہیں ہے, اس لیے کہ یہ بات سیرت کی کتابوں میں تقریباً سب کتابوں سے ہمیں ملتی ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عورتوں کو, ازواج کو بھی اور مسلمان عورتوں کو بھی, حضرت حسان بن ثابت کے ایک قلعے میں ان کو معصور کر دیا. تو حضرت حسان بن ثابت اس کے پہرے پہ تھے, اور ایک یہودی آیا بھی تھا جاسوسی کرنے کے لیے. وہ واقعات سب کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول کی جو پھوپھی تھی انہوں نے اس کی گردن اڑا دی تھی, وہ یہودی کی. تو اس وقت بھی ممکن نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو حضرت ام سلمہ کا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ام سلمہ کا براہ راست, یعنی اگر ہم مان لیں کہ یہ مسجد نبی کی تعمیر تب بھی ممکن نہیں تھا کیونکہ آپ اس ٹائم مکہ میں تھیں, آپ کو روکا گیا 1 سال کے لیے ہجرت کے موقع پر. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی پاسبل نہیں ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹلی سنا ہو غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, کیونکہ اس ٹائم آپ ادھر تھیں, مدینہ میں آپ کو روکا گیا تھا. باقی یہ دیکھیں نا کہ اب یہ ایک علیحدہ بات ہے, اس کو ہم بعد میں سمجھتے ہیں کہ پھر صحابہ نے یہ کیوں کہا کہ ہم اللہ کے رسول سے ہم نے سنا. دیکھیں نا, یہی بات پہلے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے صحیح بخاری میں, لیکن انہوں نے ایک دوسری روایت میں واضح بھی کر دیا کہ میں نے براہ راست نہیں سنا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ ایک دوسرے سے روایت کر لیتے تھے, اس کی یہ توجیہ کی گئی, لیکن اس پہ ہم آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. ٹھیک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے, دیکھیں حضرت ابو ہریرہ بھی اسلام لائے ہیں 7 ہجری میں. اچھا سوری, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہ ساری روایات صحیح روایات کی, ہاں یہ ساری صحیح روایات. ٹھیک ہے. حضرت ابو ہریرہ بھی 7 ہجری میں ایمان لائے. تو حضرت ابو ہریرہ کیسے یہ روایت نقل کر سکتے ہیں اللہ کے رسول؟ ٹھیک ہے, کیونکہ یا تو وہ 1 ہجری کا واقعہ ہے یا 5 ہجری کا واقعہ ہے.
صحیح بخاری کے مطابق 1 ہجری کا ہے, صحیح مسلم کے مطابق 5 ہجری کا. تو انہوں نے بھی کسی سے سن کے ظاہر روایت. اس کے علاوہ یہ روایت جو ہے نا, جیسے مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے. عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بھی 8 ہجری میں ایمان لے آئے. 8 ہجری میں ان کا ایمان ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کی ہجرت ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی ممکن نہیں ہے. مسند احمد میں جو روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے, یہ اپنے والد سے اگرچہ پہلے ایمان لے آئے تھے, 7 ہجری میں کہا جاتا ہے, لیکن ان کی ہجرت بھی 8 ہجری میں ہوئی ہے تقریباً. اچھا, تو یہ بھی مکہ میں تھے؟ یہ بھی مکہ میں تھے, یہ بھی ممکن نہیں ہے. اور ایمانی ان کا بھی 7 ہجری میں ثابت ہوتا ہے. اچھا ٹھیک. اس کے علاوہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہے, حضرت حذیفہ سے ہے, لیکن یہ روایات ثابت نہیں ہیں. یہ ضعف ہے. تو جو روایات تو ثابت ہیں تو ان میں امکانات نہیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا ہو, اس کے امکانات نہیں ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو اس کے متن ہیں وہ آپس میں کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں. اچھا, اب اس پہ ایک قول جو ہے نا امام احمد بن حنبل کا ہے. ابو بکر الخلال ان کی کتاب ہے, یہ بہت بڑے حنبلی ائمہ میں سے ہیں, السنہ کے نام سے. تو انہوں نے امام احمد بن حنبل کی نسبت سے یہ قول نقل کیا ہے کہ محمد بن ابراہیم یہ کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حلقے کے میں یہ بات سنی ہے. اور وہ حلقہ امام احمد بن حنبل کا کون تھا؟ احمد بن حنبل تھے, یحییٰ بن معین تھے, یہ بھی بڑے ائمہ میں سے ہیں, ابو خیثمہ تھے, یہ بھی بڑے ائمہ میں سے ہیں, اور معیطی تھے. ان سب نے یہ بات کہی کہ یقتل عمارا الفیۃ الباغیہ, یہ جو الفاظ ہیں کہ عمار کو ایک باغی کو قتل کرے گا, ما فیہ حدیث صحیح, یہ کسی صحیح حدیث میں نہیں, اس میں کوئی صحیح حدیث مروی نہیں. یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے جو امام احمد بن حنبل سے آ رہی ہے, یحییٰ بن معین سے آ رہی ہے, ابو خیثمہ سے آ رہی ہے, معیطی سے آ رہی ہے. اور یہ مطلب ایک اور روایت ہے, بلکہ ابو بکر الخلال نے ایک اور روایت نقل کی ہے کہ امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں, اور سند بھی ساتھ دی ہے, یعنی یہ قول اسناد سے ثابت ہے, صحیح سند سے ثابت قول ہے. اپنی سند امام احمد بن حنبل تک بیان کی ہے اس کہ یہ جو روایت ہے نا تقتل عمارا الفیۃ الباغیہ, یہ جو الفاظ ہیں کہتے ہیں 28 حدیثاً, 28 حدیثیں ہیں. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں لیس فیہا حدیث صحیح, لیکن 28 میں سے کوئی ایک بھی صحیح نہیں ہے. تو اس کے اندر پھر تو صحیح بخاری کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی اس کے اندر سے آ جاتی ہے. مطلب صحیح بخاری میں تو الفاظ ہیں ہی نہیں ہے نا, اگر الفاظ ہیں ہی نہیں ہے نا, الفاظ ہیں ہی نہیں ہے نا. تو ہاں البتہ یہ ہے کہ اس میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ابو بکر الخلال نے ایک تیسرا قول بھی امام احمد سے نقل کیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی کچھ روایات صحیح بھی ہیں, لیکن وہ قول جو ہے نا وہ ثابت نہیں ہوتا, وہ قول ثابت نہیں ہوتا. اس کا ذکر میں نے اپنی کتاب میں جو انجینئر محمد علی مرزا افکار و نظریات, اس میں نے اس کا تذکرہ کیا ہے. یہ 2 اقوال ثابت ہیں. کہنے کا مطلب آپ کا پورا تھیسس یہ ہے کہ یہ جتنے بھی خاص طور پہ یہ لفظ ہیں, پہلے تو ہم نے کہا کہ صحیح بخاری کے اندر یہ جو الفاظ ہیں اس میں ڈیبیٹ ہے علماء کی کہ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں بھی کہ نہیں, اور اگر ہیں بھی تو کاٹ دیے گئے تھے, ریموو کر دیے گئے تھے, اس کی ریزنز ہم نے ڈسکس کی. پھر آپ نے کہا جو دیگر صحیح احادیث کے اندر آپ نے صحیح احادیث میں ذکر کیا کہ ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, ابو سعید خدری سے ہے کے موقع پر ابو سعید خدری سے مروی ہے, اور اسی طریقے سے آپ نے کہا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسی طریقے سے حضرت انس بن مالک, یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ وہ صحیح احادیث ہیں. لیکن اگر ہم ان پر یعنی تأمل کریں, غور کریں, تو ہمیں یہ پھر بہت سے کوسچنز اٹھتے ہیں جس پہ ہمیں آنسر کرنے پڑیں گے کہ بھئی یہ کیوں, کس طرح روایت کی, کون کر رہا ہے, یہ صحابہ کیسے اللہ کے رسول سے روایت کر رہے ہیں, جبکہ ان لوگوں کا ایمان اس کے بعد ڈائریکٹلی ممکن نہیں ہم سے روایت کرنا. تو درمیان میں کوئی شخص ہے جس سے یہ روایت ہو رہی ہے, بٹ وہ کون شخص ہے, اگین دس از اے کوسچن. اور آپ نے کہا جو باقی جو صحابہ سے منقول روایات ہیں وہ ظاہرہ ضعیف ہیں. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے, اور اس طریقے سے یحییٰ بن معین بہت بڑے امام ہیں, اور اس طریقے سے ابو خیثمہ اور اس طرح کے بڑے بڑے جو ائمہ ہیں, انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ, یہ ان کا قول ہے, یہ ان کی اوپینین ہے, اور یہ حنبلی اسکالرز اس کو جو ہے نا وہ کنسیڈر کرتے ہیں ایز این اوپینین آف امام احمد بن حنبل کے یہ بیسکلی یہ جو لفظ ہیں خاص طور پہ باغی گروہ کے قتل کرنے والے, جس کی وجہ سے جس پہ سارا تھیسس کھڑا ہے انجینئر مرزا صاحب کا, وہ ثابت ہی نہیں ہے کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اور کچھ میں ہے کہ کچھ حدیثوں میں شاید کچھ نہ کچھ اعتبار کیا جا سکتا ہے ایک قول کے مطابق, لیکن آپ نے کہا کہ وہ قول بھی محل نظر ہے, امام احمد بن حنبل سے وہ قول ثابت نہیں ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں ظاہرہ بڑی اچھی آپ نے بڑی تفصیل سے ریسرچ, بڑی اپنی اچھی ریسرچ پیش کی.
سوال یہ ہوتا ہے کہ بہرحال چلیں ایک تو یہ اوپینین ہے معروف، چلیں آپ نے کہا یہ بہرحال ایک ہمارے ہاں محدثین میں اختلاف ہوتا ہے، محدثین کی آراء اور ظاہر ہے ان کے اختلاف ہم اس کو قبول بھی کرتے ہیں، اور ایک ریسرچر کو چاہیے بھی، جیسا کہ انجینئر مرزا صاحب اپنے آپ کو ایک پریزنٹ کرتے ہیں، اور ظاہر ہے ایک ریسرچر کا کام ہے دونوں اوپینینس کو ویلیڈیٹ کرنا اور یعنی انالیسس کرنا اور کمپیئر کرنا اور اس کے بعد ایک رائے پر آ جانا۔ دوسرے تو محدثین نے اس کے مخالف قول بات کی، انہوں نے اس کو ماننا تو ہے، باغی گروہ مانا ہے، اور معروف رائے عام طور پہ یہی ہے کہ صحیح بخاری کی، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہ نئی چیز ہے جو ہمارے سامنے آج آپ نے پریزنٹ کی، اور جو ہمارے میرا خیال ہے علمی حلقوں میں اتنی غیر معروف نہیں ہے، ادھر معروف ہے، لیکن بہرحال عوام الناس کے اندر یہ چیزیں غیر معروف چیز تھی جو آپ نے پریزنٹ کی۔ تو اگین میرا کویسچن یہ ہے کہ یہ جو حدیث جو بہرحال ائمہ نے اس کو کنسیڈر کیا ہے، رلائے کیا ہے، تو بہرحال ان کی بھی تو اہمیت ہے اس بات کی، اگر ہم مان لیں فرض کریں، اور اگر کوئی بندہ فرض کریں اس کو بنیاد بنواتے ہوئے محدثین کے اس قول کو راجح سمجھتے ہوئے اپنا ایک اوپینین رکھتا ہے باغی گروہ کے بارے میں، تو سوال یہ کہ پھر اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ وہ اس حدیث کو کنسیڈر صحیح کر رہا ہے، درست سمجھ رہا ہے، تو پھر ہم اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کیا مفہوم بتائیں گے جس سے ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سٹیٹس بھی برقرار رکھ سکیں، اور جو باقی احادیث ہم نے مینشن کیا اس سے کنفارم بھی کرے ظاہر ہے، یا پھر کیا ہمارے اس کے بارے میں یعنی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی؟ دیکھیں نا، اصل میں تو بغش کا جو لفظ ہے نا، باغی کا لفظ، ایک تو مرزا صاحب کا ہم نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا، شراب کا لفظ انہوں نے پکڑ لیا۔ اب شراب عربی زبان میں کسی اور معنی میں، مشروب کے معنی میں ہے، تو انہوں نے اردو میں جو اس کا معنی ہے اس کو لے لیا، اس کو کنسیڈر کر لیا۔ اسی طرح سے باغی کا ایک معنی عربی میں ہے اور ایک باغی کا معنی اردو میں ہے، بالکل ٹھیک ہے بالکل۔ تو انہوں نے اردو والا معنی اٹھا لیا اور یہ سمجھ لیا کہ شاید عربی میں بھی یہ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، باغی کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ مادہ جسے ہم کہتے ہیں باغی ہے، قرآن نے اس لفظ کو استعمال کیا چاہت کے معنی میں، حدیث میں بھی ہے ابتغاء مرضات اللہ، باب افتعال سے ہے، اللہ کی رضا چاہنا، تبتغی مرضات ازواجک، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اپنے بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح حدیث میں ایک الفاظ ہیں، باغی کے الفاظ ہیں، یا باغی الخیر، ہاں جی، اقبل ہو یا باغی الشر، اے خیر کے چاہنے والے۔ تو بیسیکلی اس کا بنیادی معنی ہے چاہت، چاہنا، ٹھیک ہے نا۔ قرآن اور حدیث میں آپ جہاں جہاں الفاظ جو ہے وہ نکال لیں، وہاں پہ آپ کو یہ اس معنی میں۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بغاوت کا معنی کیسے پیدا ہوا؟ جیسے فہم بغت احداہما علی الاخری، اگر ایک دوسری کے اوپر بغاوت، بیسیکلی اس کا بنیادی معنی چاہت ہی۔ بعض اوقات چاہت جو ہے نا آپ کی، وہ آپ کے حق سے بڑھ جاتی ہے، ظاہر ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جب آپ کی چاہت آپ کے حق سے بڑھ جائے تو اب یہ زیادتی ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کا جتنا حق بنتا ہے آپ اس سے زیادہ چاہیں تو یہ بھی بغی ہے۔ ایک آپ کا حق نہیں بنتا، آپ اس کو چاہیں، یہ بھی بغی ہے۔ قرآن نے دونوں معنی میں استعمال کیا۔ اچھا، کہیں پہ اس معنی میں، جیسے قرآن نے کہا کہ تب تک ہی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں، یعنی جتنا ان کو راضی کرنا چاہیے اس سے زیادہ چاہ رہے ہیں، اس کو ان کو جو ہے اہمیت دے رہے ہیں۔ ہاں، اسی طرح سے فہم بغت احداہما علی الاخری، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی یہ ہے کہ وہ حق سے زیادہ چاہ رہے ہیں۔ کہیں پہ یہ ہے کہ نا حق چاہنا، اس کے لیے بھی والذین اذا اصابہم البغی، جب ان کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے تب یہ ظلم کے معنی میں بنتا ہے، ٹھیک۔ ایک مطلب اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، اللہ تعالیٰ تمہیں بغض سے منع کرتا ہے، نا حق چاہنے سے منع کرتا ہے۔ جب آپ اپنے حق سے زیادہ چاہتے ہیں تو پھر خطا جو ہے وہ اجتہادی ہوتی ہے۔ جب آپ نا حق چاہتے ہیں تو پھر آپ باطل چاہ رہے ہوتے ہیں، پھر آپ ظلم چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ یہ سمجھنا ہے تقتل الفئۃ الباغیہ میں انہوں نے کیا چاہا تھا؟ نہ حق چاہا تھا یا اپنے حق سے بڑھ کر چاہا تھا؟ حق سے بڑھ کر چاہا تھا، یہ دو سوال ہو گئے، ٹھیک۔ اب حضرت امیر معاویہ کا سب سے بڑا مطالبہ کیا تھا جس کے اوپر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی؟ وہ مطالبہ کیا تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قصاص تھا، ان کے قصاص، ان کے جو قاتلین تھے ان سے قصاص لینا، ٹھیک ہے۔ اب جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا ان میں ایک اشتر نخی کا نام بھی آتا ہے، اور اسی طرح سے کچھ لوگ تھے جو سب کے نزدیک معروف تھے، وہی تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا، وہی تھے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں تھے، اور مطلب اشتر نخی تو مطلب مقربین میں سے بھی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ کہتے تھے کہ ابھی یہ جو باغی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا، میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، اس وقت یہ ماحول نہیں ہے، یہ لوگ مضبوط ہیں، میں اس وقت قصاص نہیں لے سکتا، میں قصاص لوں گا لیکن اس وقت نہیں لے سکتا،
اس وقت میں جب تک میں اپنی پوزیشن اسٹرانگ نہیں کروں گا. وہ کہتے تھے کہ نہیں فوراً قصاص لیں. اچھا قصاص لینے میں اختلاف نہیں تھا, اس کے ٹائم پر وقت میں اختلاف تھا. تو اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے تھے کہ فوراً قصاص لیں. اچھا اس معاملے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی جسٹیفائڈ تھے, کیونکہ دیکھیں نا وہ باغی آئے ہیں اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے چلے گئے دارالخلافہ میں. تو ان کی آپ پوزیشن دیکھیں کہ خلیفہ کو شہید کر رہے ہیں, وہ ان کے گھر میں شہید, بہت اسٹرانگ ہے ان کی پوزیشن. ٹھیک ہے, تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے ان حالات میں, جبکہ وہ خود ہی وہی باغی ان کو خلیفہ منتخب کر رہے ہیں اور اس میں آگے حضرت علی اس لیے خلیفہ منتخب ہوئی کہ ان کا شر بھی تو کم کرنا تھا نا, ورنہ تو ان میں سے کوئی آگے بڑھ کے خلیفہ بن جاتا, شر اور زیادہ پھیل جاتا, فساد اور پھیل جاتا. تو ان کا شر کم کرنے کے لیے وہ اقتدار میں آئے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ایک بہت اہم بات بھی یہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوائنٹ کو بہت اسٹرانگ کرتی ہے, وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز پر سٹینڈ کیا تھا جس چیز پر حضرت عثمان سٹینڈ کر رہے تھے. حضرت عثمان نے جو اپنی شہادت یعنی جس پہ انہوں نے اپنے آپ کو شہید کروایا یا اپنی قربانی دی اپنی جان کی, وہ یہ تھی کہ امت میں شر نہ پھیلے. اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کے یعنی شہادت کے فوراً بعد ہی یہ کام شروع کر دیتے تو وہی شر شروع ہو جاتا جن کے لیے جس کے لیے حضرت عثمان نے اپنا خون دیا تھا, تو ان کا خون ڈرائی کہاں جاتا. تو یہ بھی آئی تھنک بہت ویلڈ پوائنٹ ہے کہ حضرت عثمان نے تو اپنی زندگی اس لیے دی تھی کہ بھائی میری زندگی چلی جائے لیکن شر نہ پھیلے, لڑائی جھگڑا خون خرابہ نہ ہو. حضرت علی نے اس کو مینٹین کیا. آئی تھنک اٹس اے ویری ویلڈ اینڈ کنسرن. جی حضرت امیر معاویہ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ان کی چاہت تھی, جو ان کا مطالبہ تھا, وہ ناحق نہیں تھا, مطالبہ ان کا ویلڈ تھا, لیکن وہ اس پہ جو اصرار کر رہے تھے کہ ابھی لیں, یہ حد سے زیادہ, اور اس کے لیے پھر انہوں نے جو جسے کہتے ہیں فورس بھی استعمال کی, حضرت علی کو تھوڑا سا مجبور کرنے کی کوشش. آئی تھنک دس از سم تھنگ. تو اس لیے اس کو ہم اجتہادی خطا کہہ سکتے ہیں. اس لیے اہل سنت کا جو کہنا ہے نا وہ یہی ہے کہ دونوں میں جو بھی صحابہ کرام میں جو مشاجرات ہوئی ہیں, جو لڑائیاں ہوئی ہیں حضرت علی میں اور حضرت امیر معاویہ میں, تو اس میں حضرت علی جو ہے وہ احق ہیں. یعنی یہ حق و باطل کی جنگ نہیں تھی. پہلی بات تو یہ حق اور باطل, کون زیادہ بہتر, یہ احق اور حق کی جنگ تھی. کیونکہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی, بلکہ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دو لوگ آپس میں یا دو جماعتیں آپس میں نہ لڑیں, اور دونوں کی جو دعوت ہوگی وہ ایک ہی ہوگی. دعوتہما واحدہ. تو اس پہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی جماعتیں, کیونکہ دونوں اسلام کی طرف بلا رہے تھے, دونوں کلیم کر رہے تھے. درست, دونوں کلیم کر رہے تھے. یہاں پہ وہ جو روایت ہے کہ ایک جہنم کی طرف بلا رہی ہے ایک جنت کی طرف بلا رہی ہے, یہ ڈیبیٹ پر کوشچن ہے. یہ ڈیبیٹ, بلکہ ایک اور حدیث ہے جس میں صحیح مسلم کی وہ روایت ہے کہ اس میں یہ مطلب الفاظ آتے ہیں اولت طائفتین بالحق, دو گروہوں میں سے جو حق کے زیادہ قریب ہوگا. یہ کون سی کس یہ صحیح مسلم میں. اچھا, اوتھینٹک روایت ہے. ہاں اوتھینٹک روایت ہے. وہ صحیح بخاری کی تھی جس میں یہ کہا گیا کہ دو گروہ آپس میں لڑیں گے جن دونوں کی دعوت ایک ہوگی, جن دونوں کی پکار ایک ہوگی. دوسری میں یہ کہ اولت طائفتین بالحق, دو جماعتوں میں سے جو حق کے زیادہ قریب ہوگی. یہ نہیں کہا کہ دوسری باطل پہ ہوگی. بالکل ٹھیک. تو یعنی یہاں سے آپ اپنا تھیسس یہ ثابت کر رہے ہیں کہ بیسیکلی یہ اجتہادی خطا ہے. اجتہادی خطا ہے. شریعت نے ایک کو زیادہ حق سمجھا ہے, ایک کو کم حق سمجھا ہے, لیکن ان کو غلط نہیں کہا, باطل نہیں کہا. اگر باطل ہوتا تو ہم اس کو دوسرے معنی میں لے جاتے, کیونکہ وہ جسٹیفائڈ تھے نا. قصاص قرآن کا حکم ہے نا, اس میں وہ جسٹیفائڈ تھے. ان کے پاس بھی قرآن کی آیات تھی. پھر خلیفہ المسلمین کو شہید کر دیا, مسلمانوں کے لیے بہت بڑا ایک. اور اسی وجہ سے میرا خیال ہے حضرت امیر معاویہ کا جو کلیم تھا, کئی صحابہ جو ان کے ساتھ ہوئے وہ ایسے نہیں, حضرت عائشہ جو آپ کے ساتھ ہوئیں, حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جیسے بڑے بڑے ائمہ جو ساتھ ہوئے, اگر ان کے کلیم کے اندر جان نہ ہوتی اور اگر ان کا علیہ باللہ کلیم باطل ہوتا تو یہ کیسے ہی لوگ یعنی موٹیویٹڈ ہوتے اس چیز کے لیے. جی, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیسیکلی جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی حاکم اجتہاد کرتا ہے اور اس میں اگر وہ خطا کھاتا ہے تو اس کے لیے ایک گنا اجر پھر بھی ہے. تو حضرت امیر معاویہ اور ان کے جو ساتھی تھے ان کے لیے ایک گنا اجر پھر بھی ہے. اور پھر یہ بھی ہے, بلکہ یہ جو روایات آتی ہیں نا یہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے, اس میں ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو یہ کہا گیا کہ جی یہ روایات ہیں, اور آپ کو یہ بھی کہا گیا کہ جی وہ حضرت علی کی طرف سے آئے ہیں اور شہید ہو گئے. تو آپ تو باغی گروہ ٹھہرے. اچھا, تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ جو ان کو لے کے آیا ہے اصل میں تو باغی وہ بنتا ہے, یعنی انہوں نے ان کو قتل کروایا. اچھا, اس ڈیبیٹ کو ہم چھوڑتے ہیں کہ اس میں کون ٹھیک ہے,
لیکن یہ بات اب دیکھیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے قتل پہ راضی نہیں ہے. یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں بڑا فخر کرتا ہوں کہ ہمارے گروہ نے ان کو قتل کر دیا. یعنی انہوں نے کہا کہ نہیں قتل تم لوگوں نے کروایا. ہاں قتل تم لوگوں نے. تو گویا وہ راضی نہیں تھے کہ وہ مقتول ہوں. تو میرا اصل میں کہنا یہ ہے کہ بیسیکلی یہ جو روایت ہے نا اس میں اتنی کنٹرڈکشن ہے. جتنا میں نے اس پہ غور کیا مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے, جب حدیثوں میں اختلاف ہو جائے, متن آپس میں ٹکرانا شروع ہو جائیں, تو اہل علم کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے ان کو جمع کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کہ کوئی ایسا مفہوم بیان کر دیں جس سے وہ جمع ہو جائیں. تو ایک ہی مفہوم ہے جس سے یہ جمع ہو سکتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول سے یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں, یہ صحابی سے ثابت ہیں. کسی صحابی نے یہ الفاظ کہے ہیں. اور آپ یہ بھی بات نوٹ کریں گے کہ جتنے بھی راوی ہیں اس روایت کے وہ حضرت علی کے ساتھ ہیں. ان کی ہمدردیاں یا ویسے حضرت علی کے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ الفاظ صحیح بخاری کے جو یہ والے باغی گروہ کا قتل کرنے والے ہیں یہ کسی صحابی کی اپنا اجتہاد ہے. یہی بات ہے بالکل. ان کی ایک رائے ہے نا, اپنی اوپینین ہے. صحابہ اپنی اوپینین رکھتے تھے, ٹھیک ہے. انہوں نے کسی صحابی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا امیر المومنین اور بعض حدیثوں کی روشنی میں کہ جن میں خروج کی جو روایات ہیں جن میں کہا گیا اپنی انڈرسٹینڈنگ میں انہوں نے جو ہے وہ ان کو باغی کہہ دیا. تو یہ بیسیکلی یہی جمع بنتی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اس میں نسخ کا تو احتمال ہے نہیں کیونکہ یہ فتن سے متعلق احادیث ہیں, ٹھیک ہے. آپس میں نسخ تو احکام کے اندر ہوتا ہے. تیسرا یہ کہ آپ ترجیح دیں. ترجیح میں بھی یہی ہوگا کہ آپ صحیح بخاری کی روایت کو ترجیح دیں گے. صحیح بخاری کی روایت میں تو یہ الفاظ ثابت ہی نہیں ہوتے, تقتل الفئۃ الباغیہ. پھر چوتھی صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ توقف کر لیں. آپ کہیں کہ جی ہم توقف کر لیتے ہیں, چلیں. آخری حد یہی ہوتی ہے نا کہ آپ مطلب محدثین یہی کہتے ہیں کہ آپ خاموش ہو جائیں. آپ اس کی بنیاد پہ اپنا کوئی تھیسس ڈیولپ نہ کریں. نہیں ڈاکٹر صاحب اس میں پھر یہ جسٹیفائڈ ہے کہ یعنی بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے کبار محدثین جنہوں نے یہ حدیثیں روایت کیں, جنہوں نے یہ حدیثیں پڑھائیں, اپنی کتابوں میں نقل کیں, یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ کوسچن ہے کہ کیا وہ سارے بائسڈ تھے اور وہ حضرت علی کے مخالف تھے علیہ باللہ, اور حضرت امیر معاویہ سے کوئی ایسی ہمدردیاں تھیں ان کی کہ انہوں نے ان سب چیزوں کو اگنور کر کے حضرت جو ہمارے انجینئر مرزا صاحب ہیں ان کا تھیسز نہیں اپنایا, بلکہ انہوں نے بالکل ایک یعنی کیا ان کے سامنے یہ مطلب میرا خیال ہے کہ نہیں ان کے نزدیک یہ چیز نہیں ہوتی تھی. وہ تو بیسیکلی دیکھیں نا وہ یہ پارٹی بازی تو اب شروع ہوئی ہے نا. میں یہی سوچ رہا ہوں کہ مطلب اگر ان کے بھی تو اپنی اوپینینز ہیں, بڑے بڑے ائمہ نے اپنی اوپینین, لیکن ان کا ہمیشہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اوپینین رہا ہے وہ وہی جو اہل السنہ والجماعہ کا مین اسٹریم اوپینین رہا, حالانکہ ان کے سامنے بہت سی ایسی چیزیں موجود تھیں جو ہمارے سامنے ابھی بھی شاید موجود نہ ہوں. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ اگلے اور سیکنڈ لاسٹ سوال پہ میں آتا ہوں کہ مطلب اگین پھر ہم کویسچن کر رہے ہیں صحیح بخاری پر, اور یہ ظاہرہ احادیث, اور یہ بہت سینسٹیو ٹاپک ہے. میرا خیال ہے کہ ہم یعنی صحیح بخاری کے اوپر ایک قسم کا ایک کویسچن ہے, یعنی اگر آپ ایک تھرڈ پرسن کے ایک لے مین کی طرف سے دیکھیں, چلے ایکڈیمک سرکلز میں تو یہ بات چل جاتی ہیں, اس طرح کی ایکڈیمک سرکلز میں ڈیبیٹس صحیح بخاری کی حدیث پہ دوسری بھی ڈیبیٹس ہوتی ہیں, کویسچنز ہوتے ہیں اور کلیمز کیے جاتے ہیں. پر اگین ایک لے مین کے لیے تو ایک بڑا ایک سینسٹیو معاملہ ہے کہ ہم نے صحیح بخاری کی حدیث پر کویسچن کیا اگین, اور اس کی اوتھینٹسٹی, اور اگر یہ ایک حدیث میں اگر یہ ثابت ہو جاتی ہے چیز, تو پھر تو میرا خیال ہے کہ باقی احادیث اور روایات کے اندر بھی ہم ہو سکتا ہے کوئی بندہ کویسچن اٹھا لے. اور آپ نے کہا جیسے کہ امام دارقطنی کی آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ پریزنٹ کی کہ وہ کہتے ہیں کہ بہت سی ایسی فریزز موجود ہیں جس پہ ہم کویسچن کر سکتے ہیں صحیح بخاری کی. پھر اگین میرا کویسچن یہ ہے کہ صحیح بخاری کی ویلیڈیٹی کیا, ہم اس کو وہ درجہ رہتا ہے اس کا جو ہم سمجھتے ہیں قرآن مجید کے بعد سب سے یعنی اصح الکتب بعد کتاب اللہ, تو کیا یعنی آپ کے اس میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کسی زمانے میں, کیا صحیحین کی صحت پہ اجماع ہے, امت کا اجماع ہے, صحیحین سے مراد صحیح بخاری صحیح مسلم, کیا ان کی تمام روایات جو ہے وہ صحیح ہیں. تو اس پہ میں نے تمام ائمہ کے اقوال نقل کیے. اچھا, اس کا خلاصہ یہی ہے, بڑے بڑے ائمہ آپ دیکھیں گے نا وہ یہی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی صحیح بخاری کے اوپر جرح ہوئی ہے, صحیح مسلم پہ بھی ہوئی ہے, اس کا انکار آپ کر ہی نہیں سکتے, بڑے بڑے ائمہ نے کی ہے, ہر دور میں کی ہے. اس جرح سے وہ مشکوک نہیں ہوئی, اس کی ویلیڈیٹی بڑھ گئی ہے. کہ اتنے بڑے بڑے ائمہ نے اس پہ کلام کر لیا, اب ایک لے مین کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں رہ گئی. یعنی لوگوں نے باقاعدہ جیسے کہتے ہیں نا پی ایچ ڈی کے ائمہ نے, امام دارقطنی نے پی ایچ ڈی کی کہ صحیح بخاری کی حدیث کو میں نے ضعیف ثابت کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر اس کے اوپر ابن حجر نے اس پہ گفتگو کی کہ یہ ان کا اعتراض ٹھیک نہیں. تو وہ لوگوں نے, بڑے ائمہ نے اعتراض کیے, بڑے ائمہ نے اس کے جوابات بھی دے دیے. اب وہ اعتراضات بھی آ گئے, جوابات بھی آ گئے, اب کوئی گنجائش نہیں رہ گئی کہ کوئی نیا اعتراض آپ پیدا کر سکیں. جو ہو سکتا تھا وہ پچھلے 1000 سال میں ہو گیا, ٹھیک ہے. اب مزید کی گنجائش نہیں ہے.
تو اس لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا خلاصہ یہ نکالا تھا کہ 20 کے قریب روایات ہیں جو پوری روایات نہیں، کچھ فریزز ہیں جن میں آپ کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ راوی کو وہم ہو گیا ہے. لیکن سب سے بڑی بات آپ نے بتائی کہ وہ ہمارے سامنے موجود ہوگی نا. ہمیں پتہ چل گیا کہ ائمہ نے وہ متعین ہوگی، وہ اسپیسیفائڈ وہ اسپیسیفائڈ ہوگی. وہ جب متعین نہ ہو متعین نہ ہو، ہم پتہ نہیں کس جگہ پہ کھڑے ہیں اور وہ آلریڈی ریکارڈڈ آن دا ریکارڈ موجود ہے. تو باقی سارے کے اوپر مطلب اس بات سے یہ طے ہوا، ائمہ نے یہ بات کہی ہے کہ اس بات سے یہ طے ہوا کہ لوگ آئے، انہوں نے ڈبیٹ کی، انہوں نے جرح کی، اس جرح کے بعد گویا کہ کنسنسس ہو گیا کہ اب یہ متعین ہو گیا، اس کے علاوہ سب کلیئر ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ اس میں کچھ صحیح کچھ بھی غلط نہیں ہے تو پھر یہ تو قرآن مجید کا درجہ دینے والی بات ہے. تو میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ ڈفرینس تو بہرحال ہوتا ہے. ہاں نہیں ہے، کچھ نہ کچھ چیزیں ہیں جن کو ڈاکٹر صاحب آخری سوال میں کرتا ہوں انشاءاللہ، اس کے بعد ہم بات ختم کرتے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پارل ہم نے بات کی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انجینئر مرزا صاحب نے ایک اور کلیم یہ کیا ہے، اور یہ جو بڑی معروف بات ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتبین وحی میں سے تھے. یہ ان کی فضیلت ہے، بڑی معروف فضیلت ہے، اور یہ بڑا اکراس آل اسکولز آف تھاٹ سب کو پتہ مانا جاتا ہے. بٹ اگین انہوں نے اس چیز کو کویسچن کیا ہے، ظاہر ہے. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو ان کا کلیم ہے یہ کس حد تک درست ہے، اس میں کیا پرابلمس ہیں، کیا یہ واقعی ہم اس پہ ریلائی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ جی دیکھیے، اصل میں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پہ حضرت ابو سفیان آئے اللہ کے رسول کے پاس اور کہنے لگے کہ جی آپ ایسا کریں کہ مجھے 3 چیزیں عنایت کر دیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے معاویہ، اس کو آپ اپنے پاس کاتب رکھ لیں. اچھا. دوسرا یہ ہے کہ میری بیٹی ام حبیبہ، آپ اس سے نکاح کر لیں فتح مکہ کے موقع پر. فتح مکہ کے موقع. ٹھیک ہے. تیسرا یہ ہے کہ آپ، میں نے مسلمانوں سے کافی جنگیں کی ہیں، تو آپ مجھے حکم دیں اور میں آپ کے حکم پہ کافروں سے لڑوں. تو اللہ کے رسول نے یہ تینوں باتیں مان لیں. ان تینوں باتوں پر ایک راوی ہے، وہ تابعی ہے، اس کا نام ہے ابو زمیل. ٹھیک ہے. مطلب کوئی معروف تابعی نہیں ہے. اس نے اس روایت کے بعد تبصرہ کیا ہے، اس روایت کو نقل کرنے کے بعد. وہ راوی ہے اس روایت کا. اچھا، راویوں کی بھی اپنی ایفیلیشن ہوتی تھی، سیدھی سی بات ہے، وہ دور تھا. تو وہ تبصرے کرتے تھے. راوی نے یہ تبصرہ کیا کہ اللہ کے رسول کا مزاج یہ تھا. اب یہ تابعی کہہ رہا ہے، صحابی بھی نہیں ہے، اب اس کو کیسے پتہ چلا اللہ کے رسول کا یہ مزاج تھا؟ اس کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے. اللہ کے رسول کا مزاج یہ تھا کہ اللہ کے رسول سے جب کوئی چیز مانگی جاتی تھی نا، آپ نہ نہیں کرتے تھے. اس سے کیا تاثر دیا مرزا صاحب نے کہ وہ پہلے نہیں تھے؟ نہیں، یہ سفارشی کاتب بھرتی ہوئی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. یعنی امیر معاویہ سفارشی کاتب بھرتی ہوئی ہیں، اہلیت نہیں تھی. اور ام حبیبہ سے جو نکاح بھی ہوا ہے وہ بھی ریکویسٹ بھی ہوا ہے، سفارش کی وجہ سے ہوا ہے. اچھا، اصل بات یہ ہے کہ جب ہم حدیثوں کو دیکھتے ہیں، اب یہ ابو زمیل ایک بابا ہے نا، سمجھے کہ اس کی حیثیت ایک بابی کی ہے نا، ہمیں تو حدیث کی طرف جانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کرنی آتی تھی. صحیح بات یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر نے عہدہ مانگا، بہت معروف حدیث ہے. آپ اس قابل نہیں ہیں. بالکل صحیح. امیر معاویہ اگر قابل نہ ہوتے تو اللہ کے رسول کبھی نہ کرتے، اور خاص طور پہ کاتبین وحی جیسا سٹیٹس بہت بڑا سٹیٹس ہے، ممکن نہیں تھا، ذمہ داری والا سٹیٹس ہے. پھر یہ تو ہو گیا عہدے کی بات کہ اللہ کے رسول عہدے میں نہ کرتے تھے، آپ کو وسلم کو نہ کرنی آتی تھی، یہ حدیث سے ثابت ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ اللہ کے رسول نے پریشر میں آ کے جو ہے وہ ان کو کاتب وحی رکھ لیا، یہ نہیں. دوسرا جو انہوں نے نکاح والی بات کی ہے، چونکہ انہوں نے بیٹی پیش کر دی تو اللہ کے رسول نے لاج رکھ لی، کیونکہ اللہ کے رسول کو نہ کرنی نہیں آتی تھی. اللہ کے رسول کے پاس ایک خاتون آئی جس نے اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کیا، آپ نے نہیں کیا. بالکل آپ نے نہیں کر دی، اسی مجلس کے اندر نہیں کر دی، اور بلکہ ایک اور صحابی سے اس کی شادی کروا دی جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا حق مہر دینے کو، اور کہا کچھ قرآن یاد ہے تو اس کے بدلے. یہ کتنی معروف حدیث ہے. تو یہ جو تھیسس ڈیولپ کر رہے ہیں یہ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ حدیث میں الفاظ ہیں صحیح مسلم کی کہ وہ کاتب تھے، کاتب رسول تھے. یہ نہیں ہے کہ کاتب وحی تھے. تو وہ خط و کتابت جو ہوتی تھی نا اللہ کے رسول کی وہ کرتے تھے. اچھا، ایک اور روایت یہ ہے، اس پہ میں نے تحقیق کی، اپنے کتابچے میں نے ان روایات کو نکالا ہے. تو یہ امام بہقی نے اس روایت کو دلائل النبوہ میں نقل کیا، یہ صحیح روایت ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے رسول نے جب کہا نا حضرت عبداللہ بن عباس کو کہ جاؤ معاویہ کو بلا کے لاؤ، تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں وکان یکتب الوحی، وہ وحی لکھا کرتے تھے.
تو عبداللہ بن عباس سے بڑھ کے کیا شہادت ہوگی؟ اور یہ حدیث روایت، اور حضرت عبداللہ بن عباس ہیں بھی خاندان نبوت، ہاں خاندان نبوت میں سے، اہل بیت میں سے ہیں. وہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ وہ وہی لکھا کرتے تھے. تو یہ نہیں کہنے کا مطلب ہے کہ یہ حدیث روایت یہ ثابت ہے جو آپ نے پریزنٹ کی سنن بہقی ہاں کی. یہ سنن بہقی کی جو دلائل النبوہ میں ہے یہ روایت بالکل مطلب صحیح طرح سے ثابت ہے. پھر انہوں نے ایک اور اعتراض کیا. اعتراض یہ کیا کہ جی دیکھیں وہ فتح مکہ کے بعد جو ہے نا اللہ کے رسول نے ان کو کاتب وحی رکھا حضرت امیر معاویہ کو، تو فتح مکہ کے بعد وحی کون سی نازل ہوئی ہے؟ اچھا اسٹیٹمنٹ یہ جاری کر دی کہ 99.99% وحی جو ہے وہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہو گئی تھی، باقی کیا رہ گیا تھا جو وہ وہی لکھتے تھے. اس پہ تو نہ ہی بات کی ہے تو اچھی بات ہے، اتنا بڑا کلیم یہ تو اب فتح مکہ کے بعد ہوا غزوہ تبوک. اللہ اکبر. فتح مکہ ہوئی 8 ہجری میں، غزوہ تبوک ہوا 9 ہجری میں، اور سورۃ توبہ ساری غزوہ تبوک سے بھری پڑی ہے، کم از کم 7 پارے کی تو ہے سورۃ توبہ. پھر سورہ المائدہ جو ہے، آپ جو مفسرین کی ابحاث اٹھا کے دیکھیں، سورہ مائدہ 1 پارے سے زائد ہے، وہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی. سود کی آیات، اتنا کچھ آپ کو مل جاتا ہے. نہیں میں نے کہا وہی بات ہے کہ یہ بڑا عجیب سا انہوں نے کلیم، مجھے لگتا ہے شاید جلدی میں انہوں نے یہ بات ہائپر ہو کے کر دی ہوگی. تو یعنی ڈاکٹر صاحب اس میں سارے تھیسز کو میں سمجھ ہم نے ماشاء اللہ بڑا اچھا آپ نے پریزنٹ کیا. میں آخری بات ایک بڑا ہمارے آڈینس کے لیے میرا خیال ہے یہ بات واضح ہونا کلیئر ہونی چاہیے، آپ کا موقف بھی آ جائے کہ اس سارے تھیسز سے کہیں ہم نے جو آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ صحابہ کے اندر طبقات موجود ہیں، بالکل موجود، ان میں لیولز ہیں، کچھ صحابہ بہتر ہیں، کچھ کم ہیں درجے کے، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرق کیا ہے، قرآن مجید میں یہ فرق کیا ہے. اور بہرحال میرا خیال ہے کہ آپ کے اوپینین سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف آپ ان کو بہتر سمجھتے ہیں، ان سے درجے میں افضل سمجھتے ہیں، بلکہ اسی طریقے سے آپ ان کو احق بھی سمجھتے ہیں، ان کو زیادہ فضیلت والا سمجھتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ہم بہت سے صحابہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہمارے نزدیک بہت اہم ہے، اور اہل بیت کا اپنا مقام ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، کسی کا کوئی اختلاف. یہ جو پورا تھیسس پریزنٹ کر رہے ہیں، اس سے میرا خیال ہے کہ ہماری صرف یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ جو صحابی صحیح امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو ہمیں کوئی ایسا ثابت، کوئی برا آدمی، کوئی ایول پرسن، کوئی گناہ گار یا جہنمی ہم ان کو نہیں کہہ سکتے. باقی ان سے اجتہائی خطا ہوئی ہیں، حضرت علی ان سے بہتر تھے، ان کے اندر ظاہر ہے حضرت علی جیسا مقام اور مرتبہ وہ والا نہیں تھا. تو میرا خیال ہے کہ ہم اس چیز کے اوپر ایگری کر رہے ہیں. بالکل ایسے. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر. میں آخر میں سمرائز کر لوں ہماری آج کی جو ڈسکشن ہے، اور اس پہ ڈاکٹر صاحب آپ بھی کچھ اگر کہنا چاہیں مزید. تو ایک تو ہم نے سب سے پہلے بات کی تھی کہ جو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یہ کہنا کہ کوئی روایت ثابت نہیں ہے ان کے بارے میں، یہ بات درست نہیں ہے. ان کی فضیلت پر قرآن مجید کے اندر، قرآن مجید کی بھی یہ آیات کی مصداق ہیں، یعنی مختلف روایات کی بھی صحیح سنن ترمذی کا آپ نے مینشن کیا، اور بہت سے ائمہ محدثین نے اس کو صحیح اور حسن قرار دیا، ریلائبل قرار دیا. اسی طریقے سے آپ نے کہا کہ جو اسحاق بن رہوہ امام، ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بذات خود ثابت نہیں ہے. جب احادیث ثابت ہو گئی تو سمجھے کہ ان کی اسٹیٹمنٹ، بالکل آبویسلی ان کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ انویلڈ ہے. اسی طریقے سے آپ نے کہا کہ جو باغی گروہ والی بات تھی، آپ نے کہا کہ وہ روایات جو ہیں صحیح بخاری کے اندر خاص طور پہ یہ جو الفاظ ہیں، اس کے اندر جو فریز ہم نے اس کے اندر نکالے تھے کہ حضرت کہ آپ کو جو ہے نا فیۃ الباغیہ، یعنی باغی گروہ قتل کرے گا، وہ بھی جو ہے وہ کوسچنیبل ہے. چلے ہم اس کو اگر نہ بھی کریں، بٹ اگین وی ہیو ٹو اسٹارٹ. یہ ایک ڈسکشن ہے کہ آپ اس پر کم از کم اپنا تھیسز نہیں قائم کر سکتے جس پہ آپ ایک صحابی کو بلٹل کریں، ایک صحابی کو اللہ معاف کرے بہت برا کہیں، آپ اس پہ کوسچن بہرحال ایک اٹھتا ہے. اسی طریقے سے آپ نے پھر کہا کہ اگر ہم فرض کریں مان بھی لیں کہ وہ لفظ ثابت ہے، اور کیونکہ محدثین نے مانا ہے تو ہم ان کی بات کو اہمیت دیتے ہیں، تو وہ باغی جو لفظ ہے اس کا مطلب جو ہے حق سے، جو ان کا حق ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا بڑھ کر چاہنا ہے، نہ کہ یہ کہ بغاوت کرنا، جس طرح ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اللہ معاف کرے کہ باطل کے لیے لڑنا، کھڑے ہونا، یہ سب کچھ جو ہے. اور آخر پہ آپ نے بات کی کہ کاتب وحی جو تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تھے، اور بہت سی وحی بعد میں ان کی جو فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی. تو انجینئر مرزا صاحب کا جو کلیم ہے یہ اس بارے میں درست نہیں ہے. تو جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب. اسی کے ساتھ ہم اپنے آج کے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ بھی اس کار خیر کے اندر حصہ ڈال سکیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام کے اندر روایت اور جدیدیت کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.